حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے جس کا نام ہے ثعلبہ۔ ثعلبہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت زیادہ مال دے تاکہ میں غریبوں پہ خرچ کروں۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ مال کی کثرت کی دعا نہ کرا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں مال زیادہ ہوگا تو غریبوں پہ خرچ کروں گا۔ آپ نے پھر فرمایا ثعلبہ مال کی کثرت کی دعا نہ مانگا۔ اس نے اصرار کیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، پھر دیکھنا میں عہد کرتا ہوں میرے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، درہم دینار ہوں گے تو میں یوں خرچ کروں گا، لٹا دوں گا راہ خدا میں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی اللہ اسے بہت زیادہ مال دے۔ حضور کے ہاتھ اٹھے ہوں، کثرت کی دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کہتے ہیں دنوں میں اس کا مال اتنا بڑا کہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ اس کا مال چند دنوں میں اتنا کیسے بڑھ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ۔ جب اس نے دعا منگائی چند دنوں میں، تھوڑی ہی مدت میں اس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی، مال بہت زیادہ ہو گیا، اسے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ چھوڑ کے مدینہ سے تھوڑا دور جا کے اپنی بکریاں ٹھہراتا تھا، وہاں پہ اپنی بکریوں کو چراتا تھا۔ اب 5 وقت کی نماز گئی، صرف جمعے آتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثعلبہ نہیں آ رہا 5 وقت کی نماز میں، آپ نے صحابہ سے پوچھا ثعلبہ کا کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس کی بکریاں اتنا زیادہ ہو گئی ہیں، مدینے سے باہر چلا گیا، آ نہیں سکتا، صرف جمعے آتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، 3 دفعہ فرمایا یا ویحا ثعلبہ، اور ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، اور ثعلبہ تیرے مال نے تجھے برباد کر دیا۔ اور پھر مال اتنا بڑا، جمعے آتا تھا بیچارہ، اسے مدینے کے قرب و جوار کو بھی چھوڑنا پڑا، مدینے سے دور ایک جنگل میں جا کے اس نے ٹھکانہ بنا لیا۔ اب 5 وقت کی نماز تو پہلے گئی تھی، جمعہ بھی جاتا رہا، حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتا تھا، واعظ و نصیحت سنتا تھا، وہ بھی اس سے بھی معروم ہو گیا۔ اب جب جمعہ بھی جاتا رہا، حضور بڑے غمگین ہوئے کہ اس نے مال کی کثرت کی دعا کرا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر ایک وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو قاصد بنا کر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ایک قبیلے والوں کے پاس گئے اور بتایا کہ یہ تمہارا مال ہے، تم پہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جب زکوٰۃ بتائی گئی کہ تمہارے مال میں سے، تمہاری بکریوں میں سے اتنی عمر کا بچہ زکوٰۃ بنتا ہے، تو وہ کہنے لگے یار جب خدا کے نام پہ دینا ہے تو بچہ کیوں دیں، اچھی بکری لے جاؤ۔ جب خدا کے نام پہ دینا ہے تو پھر گائے کا بچہ کیوں دیں، اونٹ کا بچہ کیوں دیں، کوئی اچھا خاصا جانور لے جاؤ تاکہ راہ خدا میں دینے کام آ جائے۔ زکوٰۃ وصول ہوتی رہی۔ جب قاصد ثعلبہ کے پاس گیا، دیکھا ہزاروں بکریاں اس کے پاس، تا حد نگاہ اس کا ریبڑ ہے بکریوں کا۔ جب اس صحابی نے حساب لگایا کہ اتنی بکریاں بنتی ہیں اس کی زکوٰۃ میں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اتنی بکریاں تیری زکوٰۃ کی بنتی ہیں، زکوٰۃ میں دے دو۔ وہ کہنے لگا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اتنی بکریاں کیسے دے دوں؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، یار زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ کہنے لگا یار دن رات محنت میں کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک ذلیل میں ہوتا ہوں، سارے دن بکریاں ذلیل کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، پریشان میں ہوتا ہوں، اور 50 بکریاں زکوٰۃ میں تمہیں دے دوں۔ سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگا یہ زکوٰۃ، یہ کوئی جزیہ، مجھے تو جزیہ اور ٹیکس لگتا ہے، چلو تم جاؤ، میں سوچوں گا پھر زکوٰۃ لے کے حضور کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ جب وہ قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بتایا گیا فلاں قبیلے کے لوگوں کی زکوٰۃ اتنی بنتی تھی، انہوں نے اضافی دی، فلاں قبیلے کی زکوٰۃ میں بکری کا بچہ بنتا تھا، انہوں نے اچھا قسم کا جانور دیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ اور جب ثعلبہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور وہ کہتا تھا ذلیل میں ہوتا ہوں، بکریاں تمہیں دوں، وہ کہتا تھا یہ زکوٰۃ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو کچھ جزیہ اور ٹیکس لگتا ہے، ٹیکس اور جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ہم کہتے نہیں یار ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہو تم،
ہم تو کلمہ گو، ہمیں کلمہ آتا ہے، ہمیں نماز آتی ہے، بس اوقات ہم کہہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جملے ہماری پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس نے یہی جملہ کہا تھا نا، یار میں تو مسلمان ہوں۔ حضور بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ نے پھر وہی جملے دہرائے، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ پھر جب قرآن کی آیتیں اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ مال دے گا تو پھر زکوٰۃ بھی دیں گے، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک رستے پہ چلتے رہیں گے۔ لیکن جب اللہ نے مال دے دیا تو ہٹ گئے، اعراض کرنے لگے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے۔ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ثعلبہ کا ایک رشتہ دار ثعلبہ کے پاس دوڑ کے گیا، تو اللہ کا بندہ تو ہلاک ہو گیا، تیرے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی۔ وہ مال کا حساب لگا کے زکوٰۃ کے جانور لے کے آیا حضور کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونا، اس نے منافقت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال اب قبول نہیں کیا۔ فرمایا میں نے قاصد بھیجا تھا، تو نے اطاعت نہ کی، اب تیرا مال قبول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ شخص ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، 3 زمانوں میں آتا رہا، لیکن کسی خلیفہ راشد نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، یہ کہہ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال قبول نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں تیرا مال وصول کرنے والے؟ اسی حال میں اس کی موت ہو گئی۔ تجھے مال کا انجام ہے اس مال کا جس مال کو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، پھر مال کا حق ادا نہیں کرتے۔